کرامت کا مذاق اڑانا، انکار کرنا کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ کویسچن کرامات پہ آ جائیں۔ آپ قرآن شریف کا قرآن مجید کے حوالے سے میں کوٹ کر دیتا ہوں، ارشاد۔ قرآن مجید کے حوالے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات پر عقیدہ رکھنا دین اسلام اور شریعت محمدی میں واجب ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ اچھا جی، کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کفر۔ جی جی، آپ پوچھیں گے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں کرامات اولیاء۔ مثلا یہ صرف علماء نے وضع نہیں کی، یہ قرآن مجید میں غیر انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کی جو نبی نہیں تھے ان کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی تو جو چیز قرآن مجید میں صریحاً آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، کوئکلی میں مینشن کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں۔ ارشاد۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر آیا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ہر شخص جانتا ہے اس واقعہ کو۔ بند کمرے میں چھوڑ کے حجرے میں جاتے، واپس آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے۔ تمام مفسرین نے اور تابعین نے بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے، سعید ابن جبیر نے، حضرت مجاہد نے، حضرت اکرمہ نے، جابر بن زید نے، ابراہیم النخعی نے، قتادہ نے، ربیع بن انس نے، عطیہ نے، سدی نے، سفیان الثوری نے۔ وہ یہ کہ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں، یا وہ پھل پڑے ہوتے جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے تھے، اور بند کمرہ لاکڈ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے، مریم یہ پھل بند کمرے میں لاکڈ کیسے آ گئے تمہارے پاس؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ۔ تو سیدہ مریم پر اجماع ہے وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ولی کی کرامت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ ٹھیک، جو اس کا انکار کرے کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ نیکسٹ۔ اب اس کے بعد دوسرا کوٹ کر دیتا ہوں، آپ سورہ کہف پہ آ جائیے۔ اب میں تیزی سے صرف ریفرنس دیتا جاؤں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ کس نے نہیں پڑھا؟ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ غار کھلے میدان کی طرح تھی، قرآن کہہ رہا ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا تو وہ دائیں طرف مڑ جاتا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے، غروب ہوتا تو پچھلے پیر بائیں طرف مڑ جاتا کہ دھوپ نہ پڑے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ کوئی عام سورج کا روٹین نہیں تھا کہ وہ اسی راستے پر جاتا تھا، بلکہ یہ اللہ کی خاص نشانی یعنی کرامت تھی، آیات اللہ۔ 309 سال تک سورج اپنا راستہ بدل کر ان اولیاء کے جسم کو بچانے کے لیے طلوع اور غروب ہوتا رہا۔ سبحان قرآن کی نص ہے، اور یہ سب کا اعتقاد ہے کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ولی تھے، صالحین تھے، اس اولیاء تھے۔ اور پھر صرف وہ کرامت یہی نہیں، اس کا اثر پھر ان کے کتے پر۔ وہ 309 سال غار کے دہنے پر بیٹھا رہا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ بار بار کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے اصحاب کہف، کبھی بائیں کروٹ۔ اور ائمہ تفسیر اور تابعین نے بیان کیا ہے جب اصحاب کہف دائیں کروٹ بدلتے غار کے اندر تو باہر کتا بھی دائیں کروٹ بدل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اندر بائیں طرف بدلتے تو کتے کی بھی بائیں کروٹ بدل جاتی۔ 309 سال تک کھائے پیے بغیر کتا بھی زندہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی کرامت سے اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا، اور یہ نبی نہیں ہے، ولی ہیں۔ تو انکار کرامت کا مطلقاً کفر ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ آ جائیں خضر علیہ السلام کے واقعات پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پر، اسی سورہ کہف میں وہ تینوں واقعات، ضرورت نہیں ہے کشتی کا توڑنا یعنی غیبی چیز ہے، بچے کو مارنا، بیٹی کا دیوار کو تعمیر کرنا، یہ سب کرامات اولیاء ہیں۔ کم لوگ ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں، اکثریت اور جمہور علماء محدثین حضرت خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں۔ تو یہ کرامات ہیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں کو، ہے کوئی جو ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے
1000 میل کی مسافت سے اس کا تخت مجھے حاضر کر دے. ملک یمن سے آپ شام میں بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جن نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں. ٹھیک. فرمایا نہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھ جھپکیں، آپ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پیش کر دیتا ہوں. واہ واہ. تخت آ گیا. فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من رب فضل ربی. تخت آ گیا. 1000 میل کی مسافت سے آنکھ جھپکنے میں تخت آ گیا. اور یہ عاصم بن برخیہ تھا، نبی نہیں تھا، آپ کی ایک امتی تھا. بعضوں نے کہا آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، آپ کا کاتب تھا، سیکریٹری تھا. پر یہ قتادہ، سدی، ابو صالح ابن رمان، عبداللہ ابن عباس، سب کے اقوال. تو اب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی قرآن کہتا ہے آنکھ جھپکنے میں 1000 میلوں کی مسافت سے تخت لے کے آ گیا. واہ واہ واہ. یہ کرامتیں تو قرآن مجید میں ثابت ہیں. کوئی آدمی مطلقاً اگر کرامت کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا. یہ کفر ہے. بہت یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی کرامت کو میں نہیں مانتا، میری کو نہیں مانتا، فلاں کی کرامت نہیں مانتا، فلاں کی نہیں مانتا. فرداً انکار کر دے تو اس کی اپنی سعادت یا بدبختی جو کچھ بھی کہہ لیں، مگر مطلقاً کرامت کا مذاق اڑانا، انکار کرنا کفر ہے. یہ قرآن مجید کا انکار ہے.